وہ سچ اس زمانے کا غدر کہلائے، وہ سچ اس زمانے کی بغاوت کہلائے، وہ سچ اس زمانے کا شر کہلائے۔ فقیر سچ بولنے سے کبھی نہیں ہٹا۔ تصوف کے کل کو اگر آپ ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو وہ ہے خدمت۔ تصوف کا کل خدمت ہے، صوفیزم کا کل خدمت ہے، اس کی مراد خدمت ہے، اس پوری موومنٹ کا جو حاصل ہے وہ خدمت ہے۔ مزارات پہ ہونے والے جتنے بھی ریچولز ہیں ان میں سے اکثریتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس خدمت کے گرد گھومتے ہیں۔ لنگر کا پورا تصور بھوکے کو روٹی کھلانا ہے۔ وہ کسی مزار، کسی خانگاہ پہ کبھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آنے والے تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تم کس زبان کے بولنے والے ہو، تم کس فکر کے ماننے والے ہو، تم عقیدت رکھنے والے ہو یا ضرورت مند ہو۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھوکے تو نہیں ہو، اگر بھوکے ہو تو لنگر کھاؤ، اگر سفر میں ہو اور ٹھہرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے وہاں پہ جو بھی سہولیات میسر ہوتی ہیں یا ہوتی تھیں، اب تو زمانے کے ادوار بدل گئے۔ اس سے پہلے مزارات پہ قیام گاہیں بنائی جاتی تھی جہاں پہ مسافر قیام کرتے تھے، پیاسے ٹھنڈا پانی پیتے تھے، بھوکے کھانا کھاتے تھے۔ ان سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم مزدور ہو اور آج تمہیں مزدوری نہیں ملی تو ہم ذمہ دار نہیں تمہیں کھانا دینے کے۔ وہاں پہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھوکے ہو تو آؤ بیٹھو، دسترخوان موجود ہے، اور اس کے سامنے کھانا چن دیا جاتا تھا۔ میلوں کا جہاں تک ہے، یہ ایک پوری معاشی سرگرمی اس مزار کے گرد منعقد ہوا کرتی تھی، اور بیسیکلی یہ عرس کے موقع پہ ہوا کرتی تھی۔ عرس سے ہٹ کے بھی کچھ مثالیں موجود ہیں جہاں پہ میلے لگتے ہیں، لیکن عرس صاحب مزار کے وفات کے دن پہ ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک عمومی چلن ہے۔ عرس کی ساری سرگرمی میں قرآن پڑھنا، نعت خوانیوں کا ہونا، وہاں پہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی محفل کا سجنا، لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام ہونا، لوگوں کے لیے کھانے پانی کا اہتمام ہونا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور اس ساری گیدرنگ کا ایصال ثواب صاحب مزار تک پہنچے۔ یہ تو وہ فلاسفی ہے جو ایکچول فلاسفی ہے کسی عرس کے انعقاد کی، ٹریبیوٹ صاحب مزار تک پہنچے۔ لیکن اب اس کے بعد اس میں جتنی تبدیلیاں آتی رہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ، عرس کو پھر جب ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھا گیا تو وہاں پہ پھر باہر دکانیں لگنی شروع ہو گئیں، وہاں جھولے لگنے شروع ہو گئے، وہاں پہ سرکس کا اہتمام بھی شروع ہو گیا، اور پھر یہ چیزیں عرس کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ غلط ملت ہو کے مکس ہو کے کئی جگہوں پہ ایک برانڈ اور فیشن کے طور پہ اختیار کر لی گئیں۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، میرے لیے تو شاید یہ غلط نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی نظروں میں غلط ہے، لیکن میرے لیے چونکہ وہ معاشی ایکٹیویٹی بہت سے بھوکوں کو روزگار مہیا کر رہی ہے، اور وہاں پہ لگی دکانوں سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، وہاں پہ لگی چھاوڑیوں سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، وہاں پہ لوگ خریداری کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ فروخت کرتے ہیں۔ بہت سے میلوں میں، یہ جو عرس سے متعلقہ میلے ہوتے ہیں، اب وہاں پہ بہت سے میلوں میں مویشوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ وہاں پہ ریسیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بہت سی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی خرابیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو اس بحث سے ہٹ کے کہ کیا غلط اور کیا ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایکٹیویٹی ہے کیا۔ یہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیکیج میں موجود جو اینٹائی سوشل ایلیمنٹس ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس پیکیج میں سے آہستہ آہستہ ہٹائے، اور اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی مخالفت کرے گا۔